بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے رجسٹریبل ڈاکومنٹس کے حوالے سے۔ لاسٹ لیکچر میں سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 16 تک ہم نے رجسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سمجھا تھا، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان ڈاکومنٹس کے بارے میں ہے جس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے اور وہ ڈاکومنٹس جس کی رجسٹریشن آپشنل ہے۔ تو سیکشن 17 جو ہے وہ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے، لیکن جس کی رجسٹریشن آپشنل ہے وہ بھی سیکشن 17 میں ہی بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سیکشن 18 لگایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اب یہاں پہ سیکشن 17 سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس آف وچ رجسٹریشن از کمپلسری، کہ وہ ڈاکومنٹس جس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ دا فالوئنگ ڈاکومنٹس شیل بی رجسٹرڈ، کہ جو فالوئنگ ڈاکومنٹس ہے، جو نیچے دیے گئے ڈاکومنٹس ہیں، یہ شیل بی رجسٹرڈ ہے، اس کو لازمی رجسٹرڈ کیا جائے گا اف دا پراپرٹی ٹو وچ دے ریلیٹ از سچویٹ ان اے ڈسٹرکٹ ان وچ، کہ جو پراپرٹی جس ڈسٹرکٹ میں آئے گی تو وہ پراپرٹی اسی ڈسٹرکٹ میں اس ڈسٹرکٹ کے رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہوگی۔ فار ایگزامپل، اب جیسے میں پاکستان کے پروونس خیبر پختونخوا میں رہتا ہوں اور پختونخوا میں ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں رہتا ہوں، اگر میری کوئی پراپرٹی ہے تو میں اس کو ڈسٹرکٹ نوشہرہ کا جو رجسٹرار ہے اس کے پاس اپنی پراپرٹی کو رجسٹرڈ کروں گا۔ اگر میری پراپرٹی کسی سب ڈسٹرکٹ میں آ رہی ہے، یعنی کسی تحصیل میں آ رہی ہے، تو پھر میں سب رجسٹرار کے پاس جاؤں گا، اپنی پراپرٹی کو اس کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کروں گا۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے جو کمپلسری رجسٹریبل ڈاکومنٹس ہیں وہ سب سے پہلے ہیں کہ انسٹرومنٹس آف گفٹ آف اموویبل پراپرٹی، یعنی کہ کوئی شخص آپ کو اگر کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی پلاٹ جو ہے وہ گفٹ کرتا ہے، تو اس گفٹ کے اس اموویبل پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس، جو انسٹرومنٹس تیار کیے جائیں گے، یہاں پہ انسٹرومنٹ کا مطلب ہے ڈاکومنٹس۔ تو جب اس گفٹ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس تیار ہوں گے تو ان ڈاکومنٹس کو رجسٹرڈ کرنا کمپلسری ہے۔ اب یہاں پہ ایک شارٹ سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی اموویبل پراپرٹی گفٹ کرتا ہے، کوئی آپ کو اپنا گھر جو ہے وہ گفٹ کرتا ہے، اور اس گھر کے جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ جی یہ اس کا آنر ہے، اس نے فلاں شخص کو گفٹ کیا ہے، اتنی ویلیو کی یہ پراپرٹی ہے، اس کے سارے ڈاکومنٹس تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو رجسٹرڈ نہیں کرتے، جس نے آپ کو پراپرٹی گفٹ کی ہے، کل کو وہ دوبارہ آپ سے مانگنے لگ جائے، کوئی ڈسپیوٹ آپ کے اور اس کے بیچ پیدا ہو جائے، وہ آپ سے دوبارہ اس پراپرٹی کو کلیم کرے، آپ سے مانگے، اور آپ نے اس جو گفٹ انسٹرومنٹس آپ نے اس کو اگر رجسٹرڈ نہیں کیا تو آپ کو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو ڈاکومنٹس رجسٹریبل ہے، کمپلسری رجسٹریبل ہیں، اور آپ اس کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں تو ان ڈاکومنٹس کی عدالت میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس کمپلسری ہیں، رجسٹریبل ہے، اس کو رجسٹرڈ کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے انسٹرومنٹس آف گفٹ آف اموویبل پراپرٹی، کہ اموویبل پراپرٹی اگر آپ کو گفٹ کرتا ہے تو اس کی جو انسٹرومنٹ ہو، جو ڈاکومنٹس ہوں گے، اس کو رجسٹرڈ کرنا کمپلسری ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آتا ہے کہ نان ٹیسٹیمنٹری انسٹرومنٹس۔ اب ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ وصیت کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ نان ٹیسٹیمنٹری انسٹرومنٹس، کہ ایسے ڈاکومنٹس جو وصیت سے ہٹ کے ہیں، which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards, or to or in immovable property۔ یہاں پہ آسانی سے سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ اس کے کچھ اسینشیل کو اکٹھا کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے انسٹرومنٹس، ایسے ڈاکومنٹس جو کسی اموویبل پراپرٹی کے ہیں، کوئی پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے، اور اس پراپرٹی میں، اس اموویبل پراپرٹی میں آپ کو کوئی رائٹ کریٹ ہوتا ہے، آپ کا یا ٹائٹل کریٹ ہوتا ہے، یا انٹرسٹ آپ کو کوئی کریٹ ہوتا ہے، یا پریزنٹ میں آپ کو وہ رائٹ ملتا ہے، یا فیوچر میں ویسٹڈ یا فلی طور پر آپ کو مل جاتا ہے وہ رائٹ، یا مشروط طریقے سے آپ کو وہ مل جاتا ہے۔ تو سمپل سے اس میں مطلب یہ ہے کہ کسی اموویبل پراپرٹی میں اگر آپ کا کوئی رائٹ جو ہے وہ یا ٹائٹل کریٹ ہوتا ہے تو وہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی کمپلسری رجسٹریبل ہیں۔ نمبر 3 پہ یہاں پہ ہے کہ نان ٹیسٹیمنٹری انسٹرومنٹس۔ پھر سے یہاں پہ نان ٹیسٹیمنٹری کا ورڈ آ گیا کہ وصیت سے ہٹ کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہوں گے، یہاں پہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی رسید جو آپ کو کوئی رائٹ، کوئی ٹائٹل دیتے ہیں، تو ایسے جو رسید ہوں گے کسی ٹرانزیکشن کے، تو کوئی پیمنٹ آپ نے کی ہے، اس کی رسید جو ہوں گی وہ بھی کمپلسری رجسٹریبل ہے۔ یہاں پہ نمبر 4 پہ ہیں کہ لیز کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہوں گے، لیز آف اموویبل پراپرٹی فرام ایئر ٹو ایئر۔ اب ایک سال سے زیادہ اگر کوئی لیز ہیں تو اس کے بھی جو ڈاکومنٹس ہوں گے
وہ بھی کمپلسری رجسٹریبل ہے۔ نمبر 5 پہ یہاں پہ ہے نان ٹیسٹیمنٹری انسٹرومنٹس آر ٹرانسفرنگ اور اسائننگ اینی ڈگری اور آرڈر آف کورٹ۔ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کورٹ، کوئی عدالت اگر آپ کو کوئی ڈگری، کوئی آرڈر جاری کرتی ہے اور اس آرڈر یا ڈگری میں آپ کو کوئی عدالت کوئی رائٹ دیتی ہے، کوئی ٹائٹل، کوئی انٹرسٹ آپ کو دیتی ہیں، تو وہ جو عدالت کو وہ جو آرڈر ہے، وہ جو ڈگری ہے، وہ بھی کمپلسری رجسٹریبل ہے۔ یہاں پہ ایک شرط رکھی گئی ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ دا پروونشل گورنمنٹ میں بائی آرڈر پبلش ان دا آفیشیل گزٹ ایگزمپٹ فرام دا آپریشن آف دس سب سیکشن اینی لیز ایگزیکیوٹیڈ ان اینی ڈسٹرکٹ اور پارٹ آف اے ڈسٹرکٹ دا ٹرمز گرانٹیڈ بائی وچ ڈو ناٹ ایکسیڈ 5 years اینڈ دا اینول رینٹس ریزروڈ بائی وچ ڈو ناٹ ایکسیڈ 50 rupees۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ جو لیز کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے، اگر 1 سال سے زیادہ کی لیز ہے تو وہ کمپلسری رجسٹریبل ہے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اگر چاہیں تو 5 سال تک جو لیز ہوں گی اس کو ایگزمپٹ کر سکتی ہیں، اس کو اگر رجسٹرڈ نہ بھی کیا جائے تو کوئی ایشو نہیں۔ تو یہ اوپر جو ہم نے پڑھ لی ہیں یہ سارے کمپلسری رجسٹریبل ڈاکومنٹس ہیں جس کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ اگر ایسے ڈاکومنٹس کو رجسٹرڈ نہ کیا جائے تو عدالت میں ایسے ڈاکومنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ سب سیکشن 2 جو ہے سیکشن 17 کا، یہ ان ڈاکومنٹس کو نیچے ڈیل کرتے ہیں جس کی رجسٹریشن آپشنل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں کہتے ہیں نتھنگ ان کلاس بی اینڈ سی آف سب سیکشن 1 اپلائز ٹو۔ اس میں کہتے ہیں کہ اوپر جو سب سیکشن 1 میں ہم نے کلاس بی اور سی پڑھا وہ نیچے اپلائی نہیں ہوں گے یہاں پہ، یعنی جو اوپر جو ہے وہ کمپلسری ہے، اب یہاں پہ نیچے یہ سارے آپشنل ڈاکومنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اینی کمپوزیشن ڈیڈ، کہ جتنے بھی کمپوزیشن ڈیڈز ہوں گے وہ آپشنل ہے، کوئی اگر اس کو رجسٹرڈ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں تو اس کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کا جو سب سیکشن 2 کا کلاس 2 ہے، اس میں کہ اینی انسٹرومنٹ ریلیٹنگ ٹو شیئر ان جوائنٹ اسٹاک کمپنی، جو اسٹاک کمپنیز ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی شیئرز کے حوالے سے ڈاکومنٹس ہوں گے تو وہ بھی آپشنل ہے، اس کو رجسٹریشن بھی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 یہاں پہ ڈیبینچرز کے حوالے سے ہیں، کوئی کمپنی جتنے جو کمپنیز ڈیبینچرز ایشو کرتی ہیں تو اس کی رجسٹریشن بھی آپشنل ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ کوئی ڈیبینچر اگر کوئی کمپنی ٹرانسفر کرتی ہیں تو وہ بھی آپشنل ہے۔ اب اس کے آگے ہے کہ اینی ڈاکومنٹ ناٹ اٹ سیلف کریٹنگ، کہ ایسے ڈاکومنٹس جو خود تو کوئی رائٹ جو ہے آپ کو ڈکلیئر نہیں کر دیں، لیکن ایسے ڈاکومنٹس جو آگے مزید ڈاکومنٹس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، تو ایسے ڈاکومنٹس کی جو رجسٹریشن ہوگی وہ آپشنل ہے۔ تو اس میں سمپل سی بات، فار ایگزامپل میں یہ بتا دوں کہ کوئی بھی جو آپ کی سیل ایگریمنٹ ہوتی ہے، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں پہلے ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی شرائط آپ رکھتے ہیں کہ جی آگے یہ چیز ان شرائط پہ سیل ہوگی، تو وہ جو ایگریمنٹ ہوگا وہ آپشنل ہے جب تک وہ سیل ڈیڈ تیار نہ ہو جائے۔ جب سیل ڈیڈ تیار ہو جائیں گی وہ کمپلسری رجسٹریبل ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک ایگریمنٹ لکھا ہے، وہ جو بنایا ہے وہ آپشنل ہے، اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے۔ نمبر 6 پہ یہاں پہ ہے کہ اینی ڈگری اور آرڈر آف کورٹ، کہ ایسی کورٹ کی کوئی بھی ایسے ڈگری، کوئی آرڈر جو کمپرومائز کے حوالے سے ہو، یعنی کہ 2 پارٹیز ہیں ان کا آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے کسی اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے، تو کورٹ کا کوئی ایسی ڈگری، کوئی آرڈر جو ہوگا وہ آپشنل ہے۔ پھر آگے ہیں نمبر 7 پہ اینی گرانٹ آف اموویبل پراپرٹی، کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی بھی اموویبل پراپرٹی گرانٹ کی جاتی ہے تو اس کی رجسٹریشن بھی آپشنل ہے۔ اینی انسٹرومنٹ آف پارٹیشن میڈ بائی اے ریونیو آفیسر، کہ جتنے ریونیو آفیسرز ہوتے ہیں تو وہ اگر کسی آپ کی زمین کی پارٹیشن کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو ایسے پارٹیشن کے جو انسٹرومنٹ ہوں گے وہ بھی آپشنل رجسٹریبل ہے۔ پھر یہاں پہ کہ اینی آرڈر گرانٹنگ اے لون اور انسٹرومنٹ آف کولیٹرل سیکورٹی گرانٹیڈ انڈر دا لینڈ امپرومنٹس لون ایکٹ، یہ جو لینڈ امپرومنٹس ایکٹ ہیں اس کے انڈر اگر آپ کو کوئی لون گرانٹ کی جاتی ہیں تو وہ اس کے جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی آپشنل ہے۔ اینی انڈورسمنٹ آن اے mortgage deed acknowledge the payment of the whole or any part of the mortgage money and any other receipt for payment of money due under a mortgage۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم اموویبل پراپرٹی کو mortgage کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی کسی کے پاس رکھواتے ہیں اور اس کے بدلے ہم اس سے کچھ پیسے لیتے ہیں، تو جب ان پیسوں کی ہم انسٹالمنٹ میں اس کو اگر ہم پے کریں گے تو جتنی ہم پے کریں گے اس کی جو رسید آپ کو ملے گی تو وہ بھی آپشنل ہے۔ Any certificate of sale granted to the purchaser of any property sold by public auction by a civil or revenue officer، اس میں اس سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ، کوئی ریونیو آفیسر یا سول آفیسر کسی
پراپرٹی کو آکشن کرتے ہیں، تو جب وہ آکشن کے ذریعے آپ اس پراپرٹی کو لیں گے اور اس پراپرٹی کا آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تو وہ سرٹیفکیٹ بھی آپشنل ہے۔ اینی کاؤنٹر پارٹ آف اے لیز ویئر دا لیز کورسپونڈنگ دیئر ٹو ہیز اٹ سیلف بین رجسٹرڈ، کہ جو لیز کا جتنا کاؤنٹر پارٹ ہوگا، یعنی آپ نے ایک زمین وہ لیز پہ لی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ اور زمین لے رہے ہیں لیز پہ، تو وہ اس کی جو رجسٹریشن ہوگی وہ بھی آپشنل ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں تک پڑھا ابھی سیکشن 17 سب سیکشن 2 میں کہ وہ کون سا ڈاکومنٹس ہے جس کی رجسٹریشن آپشنل ہے۔ اب یہاں پہ سیکشن 17 کا سب سیکشن 3 ہے کہ اتھارٹیز ٹو اڈاپٹ اے سن ایگزیکیوٹیڈ آفٹر دا فرسٹ ڈے آف جنوری 1872 اینڈ ناٹ کنفرڈ بائی ول شیل آلسو بی رجسٹرڈ۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو 1872 کے بعد اگر کوئی شخص، کوئی اتھارٹیز کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس اڈاپشن کے حوالے سے جتنے اڈاپشن ڈیڈ ہوں گے وہ بھی کمپلسری رجسٹریبل ہیں، شیل آلسو بی رجسٹرڈ، ان کو ضروری کمپلسری جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ تو یہ سب سیکشن 1 تھا جو ہم نے پڑھا کمپلسری رجسٹریبل ڈاکومنٹس کے بارے میں اور آپشنل جو ڈاکومنٹس ہے اس کے بارے میں۔ اب یہاں پہ جو آپشنل ڈاکومنٹس ہے اس کے ساتھ سیکشن 18 لگایا جائے گا، اس کے ساتھ سب سیکشن 17 کا نہیں لگایا جائے گا۔ ڈاکومنٹس آف وچ رجسٹریشن از آپشنل، اینی ڈاکومنٹ ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ انڈر سیکشن 17 میں آلسو بی رجسٹرڈ انڈر دس ایکٹ۔ اس میں کہتے ہیں کہ ایسے ڈاکومنٹس جس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا سب سیکشن 17 میں، تو اس کے ساتھ یہ سیکشن 18 لگایا جائے گا۔ ڈیفائن تو یہاں پہ سب سیکشن 2 میں ہوئے ہیں 17 کے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو سیکشن لگے گا وہ 18 لگے گا۔ تو آج کا ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس ٹاپک میں مزید اگر کچھ سمجھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ تھینک یو سو مچ۔